سلسلے کا ہمارا جزو لا ينفق ہے. کیا بات. اور ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. خالد بھائی آباد رہیں. خالد بھائی، خدمت اور مخلوق خدا کی خدمت دیکھا جائے، اس میں جو سب سے پہلے ہماری خدمت کے، ہماری انٹینشن کے، ہماری توجہ کے، ہماری شفقتوں کے جو حقدار ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ وہ کون سے افراد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کے دنیا میں آنے کا سبب اور اس کی ابتدائی بنیادی اور ضروری باتوں کا خیال رکھنے والے اس کے والدین، جو سب سے زیادہ اس کی خدمت کے مستحق ہیں اور جو دراصل اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس وقت میں خدمت کرتے ہیں کہ جب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جب یہ اپنی کروٹ بدلنے کے بھی قابل نہیں ہوتا، اس وقت بھی والدین اس کی خدمت کرتے ہیں. تو جب یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، کہ سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب اس طرح کے استفسار کیے گئے کہ آدمی کے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ 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 اور پھر والد ارشاد فرمایا. تو سب سے قریبی اور سب سے زیادہ جن کا حق ہے اور بندے پر جو لازم ہوتا ہے، تو وہ چاہیے کہ وہ اپنی والدین کی خدمت کرے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ بقرہ میں جو حالات بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، خاص کر بنی اسرائیل کے، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا. چند باتیں اس میں ذکر کی گئیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ. اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گے، بھلائی کریں گے. ٹھیک. اور بھی چند باتیں آگے ہیں، لیکن اول ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اس کے بعد جو وعدہ لیا گیا وہ والدین کے ساتھ بھلائی کا وعدہ لیا گیا. ہوا یہ سلمان بھائی کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میثاق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پس پشت ڈال دیا. صحیح. ان پر ایسی ذلت، ایسی خواری مسلط ہوئی کہ ان کو اپنے ان جرائم کا کفارہ بھی دینا پڑا، اور وہ کفارے کی بھی کوئی عام صورت نہیں بنی، بلکہ یہاں تک بات بنی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ان کی بستیوں سے نکالنے والے بنے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والے بنے. علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور والدین کی خدمت سے منہ موڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں آپس میں جھگڑے اور فساد بھی ڈال دی. اللہ اکبر. یہ بندہ غور کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدین جو ہے یہ سب سے زیادہ بندے کی خدمت کے مستحق ہیں، حقدار ہیں. اگر ہم والدین کی خدمت نہیں کرتے اور پھر ہم گھریلو معاملات میں مختلف جھگڑوں کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، بے برکتی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ روایت میں جو یہ لفظ آئے نا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت جو ہے وہ تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ ہے. اس کا ایک معنی تو وہ بالکل واضح ہے کہ جس میں علماء سے بندہ رابطہ رکھے، اور اکابر سے مراد علماء ہیں یا وہ افراد ہیں جو مذہبی طور پر ایک حیثیت رکھتے ہیں اور خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں. ایک شرح علماء نے اس کی یہ بھی بیان فرمائی کہ یہاں بھی اکابرین سے مراد تمہارے والدین ہیں. واہ. کہ ان کے ساتھ تمہاری برکتیں وابستہ ہیں، کیا بات. تمہاری خدمت کے سب سے زیادہ حقدار بھی یہ ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے تم برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت میں لگے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے. واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معاف کیجیے گا عمران بھائی، یہ جو والدین کی خدمت ہے اور پھر اس کے ساتھ جو اقربین ہے، یعنی جو رشتے میں جن سے تعلق جتنا زیادہ ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ایک ترتیب جو ہے یہ خالد بھائی بیان کی گئی ہے. میں چاہوں گا آپ وہ آیت بھی پڑھ دیں کہ جس کے اندر مطلب بندہ کو دے رہا ہے، کسی کو کوئی نفلی معاملہ جو ہے وہ دینے کی بات ہے، نفلی صدقہ دینے کی بات ہے، تو اس میں بھی جو ترتیب بیان کی ہے اس میں پہلے اقربین کو بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرات تشریف لائے اور حضور سے سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں.
कुरान बयान करता है यसअलूनका माज़ा युनफिकून, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या खर्च करें। इरशाद फरमाया कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनी वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीनी व इब्निस सबील, तुम जो कुछ खर्च करो तो उस खर्च के सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, यतामा हैं, मसाकीन हैं, इन पर खर्च करो और इनकी खैरखाही के लिए, इनकी भलाई के लिए खर्च करो। वो जो आयत करीमा मैंने इब्तिदा में कोट की थी कि रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने मुख्तलिफ चीज़ों के वादे लिए। अच्छा, उसमें भी आप देखें तो अव्वलीन वादा अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत का लिया, फिर वबिल वालिदैन इहसानम वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, यानी तरतीब वो जो खर्च करने वाले मामले में आ रही है, इस मामले में भी यही है कि हुस्न सलूक भी वालिदैन के साथ, फिर करीबी रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, और एक जनरल बात इरशाद फरमाई जो सभी के लिए हो। इरशाद फरमाया वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से भलाई वाली बातें कहो, अच्छी बातें कहो। तो बंदे को खर्च करने में भी यही बात जो आयत करीमा ने इबारतुन नस में बयान हो गई कि वालिदैन ही सबसे ज़्यादा उसके खर्चे के भी हकदार है कि अगर वो खर्च करना चाहता है तो अपने वालिदैन पर खर्च कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं भी बयान किया गया ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंता व मालूका ली अबीका, फरमाया तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे वालिदैन का ही है। तो बच्चों का सब कुछ जो होता है वो वालिदैन का ही होता है, और वालिदैन की खिदमत हमें करना चाहिए, ये हमें इस्लाम ने बताया। इस्लाम और खिदमत मखलूक हम अगर देखें, अल्लाह के बंदों की खिदमत करना, भलाई करना, क्या फरमाएंगे आप? जी, इसके हवाले से सलमान भाई अगर हम इस्लाम का मुताला करते हैं जी, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी नज़र आती हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम अता फरमाए हैं उसके अंदर भी खिदमत खल्क, मुसलमानों की खिदमत, इंसानों की खिदमत करने का हुक्म उसके अंदर भी पाया जाता है। और ये इस्लाम का हुस्न है कि इस्लाम ने खिदमत खल्क का एक वसी तनाजुर के अंदर एक नज़रिया पेश किया है, और इसकी मिसालें अहादीस तय्यबा के अंदर, इसके वाक़यात और इस तरह का ज़िक्र कुरान करीम के अंदर, अहादीस तय्यबा के अंदर भी मिलता है। अब आप देखें सलमान भाई कि इस्लामी जो अहकाम है जी, अगर उन अहकाम की बजा आवरी के अंदर कोई गलती कोताही हो जाए, उसमें कोई कमी हो जाए, कोई कोताही हो जाए, या फिर वो सिरे से किया ही ना जाए, तो फिर उसका अगर तलाफ़ी की सूरत देखी जाए तो उसके अंदर भी खिदमत खल्क वाज़े तौर पर नज़र आता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर कोई बंदा जो है वो रोज़े रखता है और रोज़ा रखने के बाद रोज़ा तोड़ देता है, अब रोज़ा तोड़ने के बाद उसके कफ़ारे की अगर सूरत बनती है, यानी रोज़ा अगर इस तरह तोड़ा कि उसकी कफ़ारा भी उसके ऊपर वाजिब होता हो, तो अब एक बात जहन में आती है कि कफ़ारा इस तरह भी हो सकता था कि रोज़े के बदले में रोज़ा रख ले जी, या फिर कोई जो है ना वो 2 नफिल पढ़ ले, या फिर कोई और नेकी ऐसी कर ले कि जिसका ताल्लुक ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के साथ हो, बंदे और खालिक यानी बंदे और मालिक के दरमियान हो, अल्लाह और बंदे के दरमियान हो, तब भी किया जाता तो वो हो सकता है कि पूरा होता। थोड़ा है वो ऐसा तो नहीं है कि वो मखलूक से उसका ताल्लुक बनता हो, बिल्कुल ऐसा ही। अब रोज़े का ताल्लुक मखलूक से तो नहीं है, रोज़ा अल्लाह के लिए रखा जाता है। फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। और फरमाया गया एक रिवायत में वाना उज्ज़ा बिही, मैं ही इसकी जज़ा हूँ। तो रोज़ा खालिसतन अल्लाह के लिए इबादत के तौर पर रखा जाता है। लेकिन अगर तोड़ दिया जाए तो कफ़ारे की सूरतों में एक सूरत ये भी है कि उसके अंदर मिस्कीनों को खाना खिलाया जाता है, उसके अंदर लोगों को पैसे दिए जाते हैं। क्या बात, ये सारी सूरतें हैं। कपड़े ये क्या है? कपड़े पहनाए जाते हैं। ये क्या है? ये सब जो है खिदमत खल्क की ही तो है। कसम का कफारा ले लिया जाए, कसम बंदा खाता है और कसम टूट जाती है और उस पर जो उसका कफारा लाजिम होता है, गुलाम आज़ाद करना, आजकल उसका दौर नहीं, वो अलग हो गया। अब इसी तरह इताम व आशराती मसाकीन, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। फिर आगे फरमाया औ किस्वतुहुम, या उनको कपड़े पहनाना। सही। और अगर ये सूरत ना हो तो फिर मुतताबियात यानी लगातार जो है वो 3 रोज़े रखना है। अब ये 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, इसी तरह उनको कपड़े पहनाना, ये क्या है? ये खिदमत खल्क ही है, मखलूक खुदा की ये खिदमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अहकाम के ज़रिए से भी बंदों की उनके काम आना, उनकी खिदमत करने का गोया कि इस हवाले से हुक्म है। आप हज करने के लिए जाते हैं, हज में कोई कोताही हो जाती है, बगैर एहराम के आप मीकात से गुजर जाते हैं। हो सकता था, यूं भी तो हो सकता था कि आप जाकर वो एक इजाफी तवाफ़ कर लें,
صحیح. اس کی تلافی ہو جائے، ایک اضافی جا کر عمرہ کر لیں اس کی تلافی ہو جائے. لیکن نہیں، اب جو میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جا کر مدینے مکے کے فقراء مساکین کو جا کر کھانا کھلائے، دمبا ذبح کرے یا بڑا جانور جو ہے وہ ذبح کرے. دم لازم ہو جائے گا، دم لازم اس کے اوپر ہو جائے گا. جب کہ اس نے ارادہ حرم میں جانے کا کیا ہوا ہے. جی، وہ مکمل اپنی تفصیل کے ساتھ ہے یقیناً. جی بالکل. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ خدمت خلق کی ہی صورتیں ہیں، اور یہ تو ہمیں احکام کے اندر نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے کام آنے والے تھے. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کے کام آنے والا، غریبوں کا ملجا، فقیروں کا مأوا، وہ غربت میں ہر ایک کے کام آنے والا. یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے کام آتے، اور دعوی نبوت نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ اتنے لوگوں کے کام آتے تھے. اور ایسا آپ کا حسن اخلاق تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ہر دل عزیز ہو چکے تھے، ہر کوئی آپ کو صادق و امین مانتا تھا. پھر حضور علیہ السلام کی جو مجلس لگتی تھی سلمان بھائی، نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں صحابہ ہوتے تھے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شمائل نبوی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں جب صحابہ بیٹھے ہوتے تو ان کے اندر جو صحابی جو لوگوں کے لیے زیادہ بھلائی کا خیر خواہ ہوتا تھا، لوگوں کا زیادہ بھلا چاہنے والا ہوتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ میں وہ زیادہ صاحب فضیلت ہوتا تھا. اللہ، زیادہ صاحب مرتبہ، زیادہ فضیلت والا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی نظر مبارک میں وہ صحابی ہوتا تھا جو لوگوں کے زیادہ کام آتا تھا. واہ واہ. آپ نے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام نے 4 اعمال کا ذکر فرمایا. آج یہ کس کس نے کیے ہیں؟ جنازہ اس میں پڑھا گیا، صدقہ کرنا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اس طرح کی 4 چیزیں جو ذکر کی گئیں. فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بھی بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام بھی خدمت خلق کے کیسے خواہاں تھے اور خیر خواہی چاہنے والے تھے. بلکہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعہم للناس. لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کا سب سے زیادہ فائدہ چاہنے والا ہے، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو. جلسے کی تیاری کرتے ہوئے ایک بہت پیاری حدیث مبارک سلمان بھائی نظر سے گزری. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ. اللہ اکبر. فرمایا تمام مخلوق اللہ کی عیال ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں. فاحب الخلق الی اللہ. اب مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ آدمی ہے کہ جو اس کے عیال کی خیر خواہی زیادہ چاہنے والا ہے. یعنی جو مخلوق کی زیادہ خیر خواہی، جو مخلوق کے لیے زیادہ مفید آدمی ہوگا، ان کے کام آنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ بندہ زیادہ پسندیدہ ہے. پہلے جو حدیث ذکر کی گئی اس میں یہ تھا کہ حضور کی نظر میں، آپ کے دربار میں بھی وہ آدمی زیادہ پسندیدہ آپ کی نظر میں صاحب فضیلت ہوتا تھا جو مخلوق کے لیے زیادہ مفید ہوتا تھا. اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی وہ آدمی زیادہ پسندیدہ ہے جو مخلوق کے لیے زیادہ کام آنے والا ہے، ان کے کام کرنے والا ہے. یہ اسلام اور خدمت خلق کا ایک خلاصہ ہے جو بیان